بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات و تمام سامعین کرام کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے فیض احمد فیض کی غزل نمبر 1، کراچی بورڈ۔ بورڈ کے پیپر میں اس مرتبہ جو نصاب میں شامل ہے فیض احمد فیض کی غزل نمبر 1 اور 2۔ بورڈ کے پیپر میں انشاءاللہ العزیز فیض احمد فیض کا بھی ایک شعر آئے گا، ایک میر تقی میر، مرزا غالب اور میر درد۔ غزل کا نام ہے ہم پرورش لوہے قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ فیض احمد فیض کابل کہاں پیدا ہوئے؟ 13 فروری 1911 میں ضلع سیالکوٹ کے گاؤں کالا قادر میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام سلطان محمد خان تھا اور والدہ کا نام سلطانہ فاطمہ، اور آپ کی تصانیف میں نقش فریادی، دستے صبا، زندان نامہ، دستے تحسین سنگ، سروادی سینہ، شام شہر یاراں، اور ان کی جو بہت ہی مشہور کتاب ہے میرے دل میرے مسافر، غبار ایام اور نسخہ ہائے وفا۔ یہ کلیات فیض نسخہ ہائے وفا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، مشہور ہے یہ۔ اور ایک ہے میزان۔ ہم پرورش لوہے قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ سال اول اور سال دوم میں 2 اشعار کی تشریح کے 10 نمبر ہیں۔ اس لحاظ سے ایک شعر کی تشریح کے 5 نمبر ہوتے ہیں، حوالہ شاعر کے 1 نمبر اور تشریح کے 4 نمبر۔ حوالہ شاعر میں شاعر کا درست نام تحریر کر دینا ہی کافی ہے، البتہ تشریح کے ذیل میں شعر کا بنیادی خیال فنی محاسن کی نشاندہی کے ساتھ ممکنہ تاریخی معاشرتی پس منظر موضوع الفاظ میں سلیقے سے تحریر کیا گیا ہو۔ تشریح کے ذیل میں اگر ہو سکے تو مناسب مماثل شعر بھی لکھا جائے۔ ہر شعر کی تشریح میں لازمی طور پر برتی کے مماثل شعر شامل کرنے سے گریز کیا جائے۔ حوالہ شاعر، مرکزی خیال، فنی محاسن، مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہوتے ہیں، اور تشریح اور آخر میں مماثل شعر۔ تعارف شاعر۔ اردو شعر کو بامقصد بنانے کا آغاز، جیسا کہ تاریخ ادب کا ہر طالب علم جانتا ہے، سر سید تحریک کی بدولت 19ویں صدی کے نصف آخر میں ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 20ویں صدی میں قدیم کلاسیکی طرز کے شاعر رفتہ رفتہ اپنی عمریں پوری کر کے ختم ہوتے چلے گئے۔ جدید تعلیم سے آراستہ اور حالی کی تحریک سے متاثر شعراء کی تعداد میں برابر اضافہ ہوتا گیا۔ فیض بھی ترقی پسند تحریک سے متاثر ہوئے اور ان کی شاعری نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ پہلے ان کا غم ذاتی تھا، اب اجتماعی ہو گیا۔ اس دور میں انہوں نے انہی اقدار کی ترجمانی کی ہے جو اس دور کے تمام ترقی پسند ادیبوں میں پائی جاتی ہے۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔
شعر نمبر 1، ہم پرورش لوہے قلم کرتے رہیں گے، جو دل پر گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ حوالہ شاعر میں لکھیں گے، پیش نظر شعر فیض احمد فیض کی ایک غزل سے ماخوذ ہے۔ آپ کو ترقی پسندوں کا میر کہا جاتا ہے۔ مرکزی خیال، اس شعر میں شاعر اپنی زبان بندی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ مشکل الفاظ، لوح تختی کو کہا جاتا ہے، رقم کرنا لکھنا۔ فنی خوبی مطلع ہے کیونکہ غزل کا پہلا شعر ہے۔ تشریح میں لکھیں گے، یہ غزل چونکہ فیض نے اس وقت لکھی تھی جبکہ حکومت کے خلاف لکھنے کی پاداش میں قید و بند اور زنجیر و سلاسل میں جکڑے ہوئے تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ حق گوئی ہماری فطرت میں رچی بسی ہے، ہمیں سچ بیان کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ہماری زبان پر تالا نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ حقانیت پس پردہ کبھی نہیں رہتی۔ ہم ادب کی خدمت کرتے رہیں گے۔ یہ لوہے کے زیور ہمارے جسم کو تو سلاسل کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے قلم اور ہمارے خیالات کو کوئی پایہ زنجیر نہیں کر سکتے۔ ہمارا قلم حق و صداقت لکھتا رہے گا۔ ہم اپنے جذبات و احساسات کو الفاظ کے سانچے میں اس طرح ڈھال کر پیش کرتے رہیں گے۔ شاعر بہت حساس طبع ہوتے ہیں، وہ حالات اور واقعات سے جو اثر قبول کرتا ہے اسے بعینہ ہی بیان کر دیتا ہے۔ اس میں عشق کے معاملات ہوں کہ زمانے کے حالات کوئی تخصیص نہیں۔ مماثل شعر، ہر چند لکھتے رہیں جنون کی حکایت خون چکا، ہر چند کے اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے۔ اسباب غم عشق باہم کرتے رہیں گے، ویرانی دوراں پہ کرم کرتے رہیں گے۔ حوالہ شاعر، پیش نظر شعر فیض احمد فیض کی غزل سے لیا گیا ہے۔ آپ کو ترقی پسندوں کا میر کہا جاتا ہے۔ مرکزی خیال، حالات کو بدلنے کی کوششیں کرنے کا عزم۔ مشکل الفاظ کے معنی، باہم کرنا اکٹھا کرنا، دوراں زمانے کو کہا جاتا ہے۔ تشریح فیض کہتے ہیں کہ یہ دنیا نفرت، کدورت، تعصب، فرقہ بندی اور انتشار کی تاریکیوں سے اندھیری ہو چکی ہے۔ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی جستجو نے اس حسین کرۂ ارض کو پرتشدد بنا دیا ہے۔ یہ دنیا ہنگامہ آرائی کا گہوارہ بن چکی ہے۔ یہاں نفرت کا آدم خور پودا جڑیں پکڑ رہا ہے۔ اس عمیق اندھیرے میں محبت، اتحاد، اتفاق اور حق و صداقت ہی ایک ایسی شمع ہے جو اس اندھیری کا گریباں چاک کر سکتی ہے۔ اس گل محبت کی معطر مہک ہی انسانیت کو دوبارہ بیدار کر سکتی ہے۔ ہم قاصد بن کر پیغام محبت کو عام کریں گے، محبت کی روشنی سے اس کو منور کر دیں گے۔ ہم اس دنیا کی بنجر زمین کو محبت کی شیرینی سے دوبارہ ہرا کر دیں گے، اور ہمارا وجود دنیا کی ویرانیوں پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ مماثل شعر، اے ظلم کے ماروں لب کھولو، چپ رہنے والوں چپ کب تک، کچھ حشر تو ان سے اٹھے گا، کچھ در تو نالے جائیں گے۔ ہاں تلخی ایام ابھی اور بڑھیں گے، ہاں اہل ستم مشق ستم کرتے رہیں گے۔ اس شعر میں پہلا حوالہ شاعر لکھیں گے، حوالہ شاعر کے بعد مرکزی خیال۔ اس شعر میں فیض ظلم و جبر کے خلاف عزم و استقلال کا اظہار کر رہے ہیں۔ مشکل الفاظ، تلخی ایام مشکل زمانہ، اور ستم کہتے ہیں ظلم کو۔
اس شعر میں فیض کہتے ہیں کہ ہم ایک مدت سے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں اور ہم ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. ہمیں پابندے سلاسل کر کے ہمارے جسم کے ساتھ ساتھ ہمارے خیالات اور قلم بھی کو بھی ختم کرنے کی سازش اور صحیح کی جا رہی ہے. اصل میں اس میں جو سلاسل ہے زنجیروں کو کہا جاتا ہے کہ ہمیں پابندی سلاسل زنجیروں سے جو ہے مکمل طور پر باندھا ہوا ہے اور مسلسل ہمارے جسم کے ساتھ ساتھ ہمارے خیالات اور قلم کو بھی ختم کرنے کی سازش اور سعی کی جا رہی ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ ظلم و ستم کا پیمانہ اس وقت تک بڑھتا رہے گا جب تک اہل ستم چاہیں یا یہ پیمانے لبریز نہ ہو جائے. ہم اس وقت تک تختہ مشق بنے رہیں گے جب تک کوئی اور ستم کرنے کا کو باقی نہ رہے گا. لیکن ہم اس طوفان ستم کے سامنے تناور درخت کی طرح کھڑے رہیں گے اور آ کر خار اس کا رخ موڑ دیں گے. یہ جسمانی اذیت رائے حق سے ہمارے قدموں کو اکھاڑنے کے لیے کافی نہیں. ہر ظلم ہمارے عزم کو تقویت بخشتا ہے. مسئلہ شعر: ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. منظور یہ تلخی یہ ستم ہم کو گوارا، دم ہے تو مداوع علم کرتے رہیں گے. دم ہے تو مداوع علم، اصل میں یہ جو نا الف کے ساتھ ہے، علم درد کو بولتے ہیں. مداوع علم کرتے رہیں گے. مرکزی خیال حوالہ شائع لکھنے کے بعد مرکزی خیال: اس شعر میں فیض ظلم و ستم مٹانے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کا عزم کر رہے ہیں. مشکل الفاظ کے معنی: تلخی سختی کو کہا جاتا ہے، مداوا علاج، اور علم جو ہے درد کو کہا جاتا ہے. تشریح: اس شعر میں فیض کہتے ہیں کہ ارباب اقتدار جو بڑے بڑے حکومت کے بڑے ہیں ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں اور ہمیں تختہ مشق و ستم بنا رہے ہیں اور ہماری زبان اور بیان پر کفل لگانے کے لیے ہر کوشش کی عقوبت پر ہم پر ڈال رہے ہیں کہ ہم جو ہے حق نہ بولیں. ہماری زبانیں بند کی جا رہی ہیں، ان پر تالے لگائے جا رہے ہیں اور سزائیں دی جا رہی ہیں، خوبت سزائیں گے. لیکن یہ ہمارا عزم ہے کہ ہم ہر ستم برداشت کریں گے، ہر ظلم و ستم جو ہے برداشت کریں گے. ہم اس ظلم کے ہر تیر کو مرد آہن کی طرح اپنے سینے پر سہ لیں گے اس وقت تک جب تک بس چلے گا. اس وقت تک ہم اپنے دکھ کا مرہم کرتے رہیں گے. یہ زخم تو ایسے ہیں جو مٹ جاتے ہیں، اس لیے ہمیں ان زخموں اور ان جان سوزیوں کے آگے گھٹنے نہ ٹیکیں گے. ہم اپنی قوم کی اس قدر تاریکی سے نکالنے کے لیے اپنے قلم کی روشنی پھیلائیں گے اور اپنی قوم کو اس کڑی دھوپ میں سایہ فراہم کریں گے. مماثل شعر: زندگی غم سے سنورتی ہے نہ گھبرا اے دوست، زندگی غم سے سنورتی ہے نہ گھبرا اے دوست، حد سے بڑھ جائے اندھیرا تو سحر ہوتی ہے. باقی ہے لہو دل میں تو ہر اشک سے پیدا، باقی ہے لہو دل میں تو ہر اشک سے پیدا، رنگے لب و رخسار صنم کرتے رہیں گے. مرکزی خیال حوالہ شائع لکھنے کے بعد مرکزی خیال: ظلم کے خاتمے کے لیے ہر قسم کے اثار کا جذبہ. مشکل الفاظ کے معنی: اشک کہا جاتا ہے اشک آنسو کو، لب ہونٹ، رخسار گال کو کہا جاتا ہے اور صنم بت کو کہا جاتا ہے. تشریح: اس شعر میں فیض طوفان ستم کے آگے سینہ
سینہ سپر ہونے کا عزم کر رہے ہیں، یعنی کہ تمام مظالم اور پریشانیاں مصیبتیں برداشت کرنے کے لیے ان کا پکا ارادہ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب تک روح اس جسم کے قفس میں ہے، اس کے پنجرے میں، ہمارے پنجرے میں، ہمارے جسم کے اندر جب تک روح ہے، اور جب تک اس جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے، اور جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے، جب تک شاخ زندگی صفحہ ہستی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جب تک زندگی ہے، تب تک ہم اپنی قوم و ملت کی خدمت کریں گے اور ہر ظلم کو سہیں گے۔ ہم اپنے قلم میں اپنے اشکوں کی سیاہی بھر کر بھی آزادی کے لیے تڑپتی ہوئی اپنی قسم کی بیدار کریں گے، اپنی قسمت کو بھی بیدار کریں گے، جگائیں گے، اور ان پر کیے جانے والے مظالم کی داستان غم رقم کریں گے، لکھیں گے۔ ہم ایک ایسا انقلاب برپا کر دیں گے کہ سب سانس طمانینت لے سکیں گے، جتنے بھی لوگ ہیں اطمینان کا سانس لے سکیں گے، سکون کا سانس لے سکیں گے۔ ہم اپنے لہو سے اس پروانہ آزادی کو سینچیں گے۔ زندگی مقصد سے عبارت ہوتی ہے، اور مقصد کے حصول کے لیے آدمی بڑی سی بڑی قربانی دیتا ہے اور بڑی سی بڑی تکلیف برداشت کرتا ہے۔ بماثل شعر: ادھر تقاضے ہیں مصلحت کے، ادھر تقاضے درد دل ہے، ادھر تقاضے ہیں مصلحت کے، ادھر تقاضے درد دل ہے، زبان سنبھالیں کہ دل سنبھالیں، اسیر اہل وطن سے پہلے۔ اس کا آخری شعر، اور یہ آخری شعر جو ہے ان کا، یہ مقطع نہیں ہے، کیونکہ آخری شعر نہیں ہے، یہ غزل طویل ہے، یہیں پہ انہوں نے اس کو اختصار کرتے ہوئے ختم کیا۔ اور یہ شعر جو ہے 2014 میں بھی آ چکا ہے، 2015 میں بھی اور 2016 میں بھی، 3 سال مسلسل آ چکا ہے۔ ایک طرز تغافل ہے سو ان کو مبارک، ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے۔ بہت ہی مشہور شعر ان کا۔ اس غزل کا آخری شعر، پیش نظر شعر حوالہ لکھیں گے، فیض احمد فیض کی ایک غزل سے ماخوذ ہے۔ آپ کو ترقی پسندوں کا میر کہا جاتا ہے۔ مرکزی خیال: محبت میں محبوب کا نہیں اپنا رویہ دیکھا جاتا ہے۔ تشریح: اس شعر میں فیض کہتے ہیں کہ ہم اپنے محبوب سے کئی بار اظہار عشق کر چکے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ ہمارے دل بے قرار کو بری ادا سے کچل کر چلا جاتا ہے۔ ہم نے کئی مرتبہ اس کے سامنے اپنے دل کو کھول دیا، دل کا حال بیان کیا، لیکن اس نے ہر بار نفرت کے زہر خند تیروں کی بوچھار کر کے ہمارے دل کو اور زخمی کر دیا ہے۔ یہ بے توجہی اور بے نیازی اس کی عادت ہی ہے۔ ہم اپنی اس امید کی تکمیل کے لیے کوشاں رہیں گے، اس کی کرم نوازیوں کے حامل ہوں گے۔ ہم اپنی فطرت کے مطابق دوستی کا بھرم بھرتے رہیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم جب اس کی طرف مدد بھری نظروں سے دیکھیں گے وہ نفرت سے منہ پھیر لے گا، لیکن ہم اس کی محبت کے دعوے دار ہیں اور دعوے دار رہیں گے، اور اس کی زلف کے اسیر رہیں گے۔ اسیر قیدی کو کہا جاتا ہے۔ محبوب کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تغافل برتتا ہے، بے رخی اختیار کرتا ہے، ہماری خواہشات کا سا علم ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے باوجود توجہ نہیں دیتا، اور یہ اس کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اس انداز کو جانتے ہوئے بھی عرض تمنا کرتا رہتا ہے، اس امید پر کہ شاید کبھی تو اس کی تمنا پوری ہوگی اور مقصد بھر آئے گا۔ ایک طرز تغافل ہے سو ان کو مبارک، وہ اگر تغافل کرتے رہتے ہیں کرتے رہیں۔ ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے، ہم اپنی طرف سے عرض تمنا کرتے رہیں گے۔ مماثل شعر: تم جفاکار تھے کرم نہ کیا، میں وفادار تھا جفا نہ ہوا۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ غزل بہت ہی آسان ہے، بہت ہی مشہور ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی سبسکرائب کیجیے، اور مزید آگے دوسروں کو بھی شیئر کیجیے، لائک کیجیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ وما علینا
الا البلاغ. جزاکم اللہ خیر.